ذرا سوچئے، ایک ملک جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہوں، وہ کیسے مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ وینزویلا کے پاس دنیا میں تیل کے سب سے بڑے تصدیق شدہ ذخائر موجود ہیں۔ جی ہاں، سعودی عرب سے بھی زیادہ۔ بظاہر تو اتنی دولت کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس بے پناہ دولت کے باوجود پچھلے 8 سالوں میں وینزویلا کی معیشت تقریباً 75% سکڑ گئی ہے۔ یہ جنگ کے بغیر تاریخ کی بدترین معاشی تباہیوں میں سے ایک ہے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اتنا امیر ملک اس حال تک پہنچا کیسے؟ آئیے ان وجوہات کو گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں جنہوں نے وینزویلا کو اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عجیب تضاد سے، یعنی فراوانی کے باوجود بحران۔ ایک ایسا دور تھا جب تیل کی دولت نے وینزویلا کو خوشحالی کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ 20ویں صدی کا بڑا حصہ وینزویلا نے لاطینی امریکہ کی سب سے امیر معیشت کے طور پر گزارا۔ تیل سے آنے والے پیسے نے عوام کو ایک بہت اچھا معیار زندگی دیا ہوا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ ملک ترقی کی شاہراہ پر دوڑ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان سیاسی اور معاشی فیصلوں کی جنہوں نے دراصل ملک کے زوال کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے اچھے بھلے سماجی پروگرام معاشی تباہی کا سبب بننے لگے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بحران کی پوری کہانی بتاتی ہے۔ سب کچھ 1999 میں ہیوگو شاویز کے آنے سے شروع ہوا۔ جب تیل کی قیمتیں آسمان پر تھیں تو بہت بڑے بڑے سماجی پروگرام شروع کیے گئے، لیکن 2013 میں ان کی موت کے بعد جب نکولس مادورو آئے تو تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں اور بحران گہرا ہوتا گیا، اور پھر 2017 تک انہوں نے اقتدار پر اپنی گرفت مکمل طور پر مضبوط کر لی، اور نتیجہ 2019 کے آخر تک IMF کے مطابق افراط زر کی شرح 10 ملین فیصد تک جا پہنچی۔ یعنی مرکزی بینک نے اتنے زیادہ نوٹ چھاپے کہ ملکی کرنسی کی قدر کاغذ کے ٹکڑوں کے برابر بھی نہیں رہی۔ چلیں اب معاشی اعداد و شمار سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس بحران نے لاکھوں وینزویلن باشندوں کی زندگیوں پر کتنے تباہ کن اثرات ڈالے، کیونکہ جب نظام ناکام ہوتا ہے تو قیمت عوام کو ہی چکانی پڑتی ہے۔ صحت کے نظام کی تباہی کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ملیریا جس کا ملک سے 1961 میں خاتمہ کر دیا گیا تھا، وہ بیماری واپس آ گئی۔ 2009 میں جہاں 36,000 سے کم کیسز تھے، وہیں 2017 تک یہ تعداد بڑھ کر 4,14,000 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ جیسے جیسے سرکاری ادارے کمزور ہوئے، تشدد اور جرائم میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ 2018 میں وینزویلا میں قتل کی شرح فی 1,00,000 افراد پر 81.4 تھی، جبکہ امریکہ میں یہ صرف 4.9 تھی۔ اس صورتحال نے ملک کو دنیا کے سب سے خطرناک مقامات میں سے ایک بنا دیا۔ ان حالات نے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ نومبر 2018 تک 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک سے ہجرت کر چکے تھے، جس نے دنیا میں ایک بہت بڑے ہجرتی بحران کو جنم دیا۔ یہ اقتباس اس بحران کے سیاسی پہلو کو دکھاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق طبی عملے کو یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ لوگوں کا علاج روک دیں، یہاں تک کہ ایمرجنسی میں بھی، تاکہ یہ سامان انتخابات کے قریب تقسیم کیا جا سکے اور ووٹ حاصل کیے جا سکیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس پورے بحران پر دنیا کا رد عمل کیا تھا، اور خاص طور پر بین الاقوامی پابندیوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ اس بحران کا سب سے بڑا بین الاقوامی جواب تھا میکسیمم پریشر، یعنی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی۔ یہ امریکہ کی ایک مہم تھی جس میں وینزویلا حکومت کے اثاثے منجمد کرنا، 150 سے زیادہ کمپنیوں پر پابندیاں لگانا اور ان کے تیل پر تقریباً مکمل پابندی عائد کرنا شامل تھا۔ لیکن ان پابندیوں پر بحث کے 2 الگ الگ رخ ہیں۔ ایک طرف ان کا سرکاری مقصد تھا مادورو حکومت پر دباؤ ڈالنا تاکہ جمہوری اصلاحات لائی جائیں، مگر دوسری طرف ان کے اثرات کچھ یوں ہوئے کہ معیشت اور تیزی سے گری، تیل کی پیداوار کم ہوئی اور انسانی امداد پہنچنے میں بھی تاخیر ہونے لگی۔ اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ اوور کمپلائنس کی شکل میں نکلا۔ مطلب یہ کہ بینکوں نے پابندیوں کی خلاف ورزی کے ڈر سے اتنی زیادہ احتیاط برتنا شروع کر دی کہ انہوں نے جائز انسانی امداد کے لیے بھی فنڈز کی ترسیل روک دی، جس سے عام لوگوں کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس انسانی بحران کو کم کرنے کے لیے ایک حل آئل فار وینزویلا کے نام سے بھی سامنے آیا۔
یہ ایک تجویز تھی کہ وینزویلا کو مالی پابندیوں سے بچ کر اپنے تیل کے بدلے خوراک اور ادویات جیسی ضروری چیزیں حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ گہرے اندرونی اختلافات اور پیچیدہ بیرونی دباؤ کے بیچ 3 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا راستہ کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اب تک واضح نہیں ہے، اور یہ اس بحران کی پیچیدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔